خدا یسوع کے بابرکت عظیم اور جلالی محبت نام میں جتنے ادھر بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام. اور سب سے پہلے تو میرے بزرگ، میرے سینئر، میرے پاسٹر پاسمان حیدر صاحب جہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ان سب سے میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ آج میں فرسٹ ٹائم خدا کے ملبہ پر کھڑا ہوں اور خدا کے زندہ پاک کلام کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لہذا میرے عزیزوں، فرسٹ بات تو یہ ہے کہ کون کون یہاں پہ پڑھا ہوا ہے، پڑھے لکھے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ خدا کے گھر میں آتے اپنا زندہ پاک کلام ساتھ لے کر، کیونکہ جب تک فوج میں اگر انسان جاتا ہے تو بارڈر پہ جائے تو اس کے ہتھیار اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ مرے گا. اسی طرح میرے عزیزوں، ہم سب کو چاہیے کہ آج ہم سنڈے کی عبادت میں خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ساتھ خدا کا زندہ پاک کلام لے کر آئیں. اور آج میں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آپ سب کے سامنے جو کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ آپ نکالیے گا کرسیوں 3 باب اس کی 20 آیت. یہ ہے میرے عزیزوں اولاد کے بارے میں اور ماں باپ کے بارے میں جو آج میں میسیج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں. کرسیوں 3 باب اس کی 20 آیت ہے. جبکہ آج کی اولاد پر اگر ہم دیکھیں تو آج کی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو حقیر جانتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگ آج بڑے ہو گئے ہیں، جبکہ ماں باپ نے ان کو پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، اور وہ اولاد جو ہے بڑی ہو کر سمجھتی ہے کہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اپنے ماں باپ سے. تو آج میرے عزیزوں ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے، کرسیوں 3 باب اس کی 20 آیت. ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ خداوند نے پسندیدہ ہے. تھینک یو. میرے عزیزوں، خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا گیا ہے کہ اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے کیا بنو، فرما بردار بنو. فرما بردار ہم نے کیسے بننا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ہم گالیاں دے کے فرما بردار بنیں گے؟ بدتمیزی کر کے فرما بردار بنیں گے؟ نہیں میرے عزیزوں، بلکہ جب ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنیں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، جبکہ خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا گیا ہے، اس کا حکم بھی ہے. اگر ہم چوتھا حکم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی لکھا گیا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی کیا کر، عزت کر. تو میرے عزیزوں، یہ خروج 20 باب اس کی 12 آیت میں بھی یہ چوتھا حکم خدا کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے. تو ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک میاں بیوی تھا جن کے پاس اولاد نہیں تھی اور ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے اس بوڑھے ماں باپ نے اس کی شادی کی اور وہ بہو ان کے ساتھ جب رہتی تھی تو میرے عزیزوں وہ جو ان کا بیٹا تھا ان کا ویزا لگ گیا اور وہ باہر کے کہیں کینیڈا وغیرہ میں شفٹ ہو گیا. اور جب وہ جاب کے لیے گیا اور اس کا ماں باپ بوڑھا جو ہے بزرگ ماں باپ اس بہو کے پاس رہتا تھا، اور جب بیٹا ان کا واپس چلا گیا اپنی جاب کے لیے تو بوڑھا ماں باپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ بہو ان کو حقیر جاننا شروع ہو گئی ہے. وہ بہو کیا کرتی ہے، ان کو گالی گلوچ، ان کو کھانا نہیں دینا. اس نے کیا کیا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا
اور اس کی ماں جو ہے بزرگہ ماں، اس کو اس نے بازو سے پکڑا اور بزرگہ ماں کو باہر نکال دیا۔ جب اس نے گھر سے باہر نکال دیا تو کچھ عرصے کے بعد وہی بیٹا واپس آیا جب، تو میرے عزیزوں کیا ہوا کہ اس نے پوچھا کہ میری ماں کدھر ہے؟ تو اس نے بولا کہ وہ کوئی چیز لینے کے لیے بازار گئی ہوئی ہے اور وہ 3 دن سے گئی ہیں، واپس نہیں آئی۔ اگر میرے عزیزوں دیکھیں تو وہ بہو کیا کر رہی تھی، وہ ایک جھوٹ بول رہی تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی اور اپنے خدا کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ تو میرے عزیزوں اس نے کیا کیا، جب باہر گیا ڈھونڈنے کے لیے نکلا وہی ان کا بیٹا، تو اس نے کسی نے بتایا کہ تمہاری بزرگہ ماں جو ہے وہ فلانی جگہ پہ ایک رات کا کنارہ ہے، وہاں پہ بھیک مانگ رہی ہے، ایک جھگی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی ماما کو وہاں سے لے آؤ۔ میرے عزیزوں وہ بیٹا جو ہے وہاں پہ پہنچا اور وہاں پہ جا کے جب اس نے دیکھا تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ بزرگہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ فوت ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ تو کیا ہوا کہ اس لڑکے نے جب روتا ہوا واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے میری ماں کو ایسے نکالا؟ تو اس نے بولا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، ڈانٹتی تھی، کیونکہ میرے عزیزوں یہ خدا کے زندہ پاک کلام میں ہم اگر واپس آتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو حقیر جان رہی تھی، وہ اپنے ماں باپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ حقیر جانتی تھی۔ اگر ہم اسی طرح خدا کے زندہ پاک کلام میں آگے بڑھیں، مثال 23 باب اس کی 12 آیت نکالیں تو وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ مثال 23 باب اس کی 12 آیت، اپنی ماں اور اپنے باپ کو حقیر نہ جان۔ میرے عزیزوں خدا کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کو حقیر نہ جان۔ یہ میں نہیں بول رہا بلکہ یہ خداوند کا زندہ پاک کلام بول رہا ہے، یہ خداوند کا زندہ پاک کلام آپ کو کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے یہ آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کچھ لکھنے کے لیے ہیں تو آپ میرے ساتھ یہ حوالہ کا لکھ بھی سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں جا کے اس کو بڑے آرام سے بیٹھ کے اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ آج کل کی اولاد جو ہے وہ نشے کی طرف متوجہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو جو جوان ہو جاتی اولاد، بیٹے بیٹیاں، وہ ماں باپ کو بہت دکھ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں آج خداوند کے زندہ پاک کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، آپ لوگ اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جانیں، آپ اپنے ماں باپ کے اوپر ہنسی نہ کریں۔ آج اگر آپ کا ماں باپ بزرگ ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس پیسے کو چھپا لیتے ہیں، اپنی پاکٹ میں چھپا لیتے ہیں کہ ہمیں کہیں اپنے باپ کو پیسہ نہ دینا پڑ جائے، ہمیں کہیں اپنی ماں کو پیسہ نہ دینا پڑ جائے، ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو پیسہ نہ دینا پڑ جائے، ہم اپنے پیسے کو کیا کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ لیکن خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ آپ اس کلام کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کلام پہ اوپر عمل نہیں کرتے تو میرے عزیزوں یہ کلام ہمارے لیے بے فائدہ ہے، یہ کلام ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ ہم اس میں 6 باب اس کی 2 آیت نکالیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کفیوں 6 باب اس کی 2 آیت دیکھیں۔ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو، اور اے اولاد والوں تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ تھینک یو۔
میرے عزیزوں خداوند کے زندہ پاک کلام میں پھر لکھا گیا ہے، پھر یوں ہی بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو، اور ماں باپ کو بھی بولا گیا ہے کہ اے اولاد والو تم اپنے اولاد پر غصہ نہ کرو، بلکہ ان کو کیا کرو، بڑی حلیمی سے، بڑے احترام سے، پیار سے انہیں سکھاؤ۔ کیونکہ آج کل ہم دیکھیں تو میرے عزیزوں خداوند کے زندہ پاک کلام ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک کام سے سن کے دوسرے کام سے نکال دیتے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری اولاد جو ہوتی ہے، فی الحال میری تو ابھی اولاد نہیں ہے، تو میں خود بچہ ہوں، کیونکہ میرے سینئر میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو لہٰذا میں ایک 10 کلچر پاکستان کے ساتھ مل کے تو خداوند کے جلال کو عزت اور جلال دینے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ آج ادھر موجود ہوں، اور میں بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ یہ بات کہہ بھی رہا ہوں آج کے خدا کے مسئلہ پہ، کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں خداوند کے زندہ پاک کلام کو ہمیشہ ایک سسٹر پاک ہونے کے ناطے کلام پیش کیا کروں گا، اور میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنے سینئر استاد بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے رشتے میں اگر دیکھیں تو خالو جی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ ہیں تو معتبر استاد ہیں، تو میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ آج میں اگر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں تو میں انہی کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں، کیونکہ میں نے یہاں سے کلاس بھی دیتا ہوں، اور یہاں پہ میرا تقریباً آج سے 2-3 ہفتے پہلے بھی میں سیکھا، لیکن میں کچھ آفس کے کام کی وجہ سے اسلام آباد نکل گیا، اسلام آباد سے میں کچھ دنوں کے لیے واپس آیا، پھر مجھے ایمرجنسی سیالکوٹ نکلنا پڑا، جس کی وجہ سے ابھی مجھے کچھ مجبوری تھی، کچھ میری طبیعت ڈاؤن تھی، جس کی وجہ سے پھر مجھے رکنا پڑا، اور ابھی میں 2 ہفتوں کے لیے یہاں پر موجود ہوں، کیونکہ پھر میں پشاور اور کام نکل جانا تھا۔ تو آج خداوند کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے ادھر موقع دیا، اور میں آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے آج خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، اور آج خداوند کے زندہ پاک کلام کو آپ لوگوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں ہم سب کو چاہیے کہ اس کلام کے اوپر اپنے ہم عمل کریں، اور اسی طرح میرے ساتھ ایک حوالہ صرف اور نکالیے گا کہ ہم نکالتے ہیں استثنا 27 باب اس کی 16 آیت، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے زندہ پاک کلام کو بیان کریں گے۔ استثنا 27 باب اس کی 16 آیت۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر ڈالے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ میرے عزیزوں کیا یہ زندہ پاک کلام جو ہے یہ کوئی میں نے تو نہیں لکھا، یا آپ لوگوں نے تو نہیں لکھا، یا ہمارے سینئر پاسٹر صاحب نے تو نہیں لکھا، یا یہ اپنی طرف سے تو نہیں بولے، یا میں اپنی طرف سے یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں خدا کا زندہ پاک کلام آپ سب کو یہ الفاظ دے رہا ہے، آپ سب کو یہ باتیں بتا رہا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سب کو یہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بتایا ہے کہ میرے عزیزوں ہم اپنے اگر ہم مثال 31 باب اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو حقیر جانتا ہے۔ تو میرے عزیزوں وہاں پہ بھی خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں ہی لکھا گیا ہے کہ ایک بادشاہ ہونے کے ناطے اس کو بھی خدا نے ایک تربیت بولی ہے، تربیت دی ہے کہ تو کیا کر اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور اسی طرح ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہم جی زبور بول کے اپنے ماں باپ کی ایسا نہ کریں کہ اپنے ماں باپ کے نام کو مٹی میں ملائیں، بلکہ میرے عزیزوں دیکھیں یہ ماں باپ ہے جس نے ہمیں چلنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں ایک انگلی پکڑ کے جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں تو ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا، ہمیں اسکول لے کے جاتے۔ مجھے
मुझे याद है अच्छी तरह अभी तक कि मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, वालिद साहब हैं, जबकि हमारा गाँव बत्ती में है और मैं पढ़ता था टीचर कॉलेज आर रोड पे। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, अंकल भी बैठे हैं, उनको पता है। तो मैं वहाँ पे पढ़ता था और सुबह सुबह तकरीबन हमें लेके जाते थे साइकिल पे, और मैं छोटा होता था बिल्कुल, और मुझे मेरे पापा ने आगे साइकिल पे बिठाए होना और मेरे जो बड़ा भाई है उसने पीछे बैठे होना, और इतनी धुंध में इतनी सर्दी में उन्होंने क्या करना कि मुझे पढ़ने के लिए लेके जाना। तो मेरे अजीजों, फिर भी हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। इतना उन्होंने कोशिश हिम्मत अपनी जद्दोजहद करके हमें पढ़ाया लिखाया, आज बड़ा किया है, लेकिन आज हम लोगों को चाहिए कि अपने ही माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें। मेरे अजीजों, जो माँ होती है, जो 9 माँ अपने बेटे को अपने पेट में पालती है और उसके बाद उसको जन्म देती है, और क्या होता है कि वही बच्चा गिल्ली जगह पे पेशाब करता है तो माँ खुद लेटती है, और बच्चा जो छोटा होता है उसको सूखी जगह पे लेटाती है, कहीं मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना आए। तो मेरे अजीजों, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी माँ के साथ ऐसे बदतमीजी करता है कि मैं क्या बताऊं कि मैंने अपने कानों से और अपनी आंखों से ऐसी ऐसी औलाद को देखा है जिनका मैं आज तक आपके सामने अल्फाज बयान नहीं कर सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोग अपनी आंखों से देखे हैं, मैंने ऐसी ऐसी बहनें देखी हैं, ऐसे ऐसे भाई देखे हैं कि जो अपने माँ बाप से क्या करते हैं, अपने बदतमीजी कर रहे होते हैं। और मैंने ये सुनी सुनाई बात नहीं है कि मैंने अपनी आंखों से देखी भी बातें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं भी आज आप लोगों को एक खुदा का फादर होने के नाते, एक खुदा का बेटा होने के नाते आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि हम सबको चाहिए कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पे अमल करें, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें, कोशिश करें कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं और एक तरतीब बना लें, एक तरीकाकार बना लें कि अपने माँ बाप के साथ कैसे चलना आप लोगों ने। अब क्योंकि जब देखें कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम हमें बार बार हमें एक ही बात बोली जा रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो, तब तुम्हारी उम्र इसी मुल्क में दराज होगी जिसमें तुम रहते हो। तब क्या होगा, तुम्हारे रोटी पानी पे बरकत होगी जब तुम इकट्ठे होकर बैठोगे। मेरे अजीजों, आज बहन भाई इकट्ठे नहीं है, आज माँ बाप इकट्ठे नहीं है। आज अगर बेटे की शादी हो जाती है तो बेटा अपने बाप माँ को हकीर, अपने बहन भाइयों पर हकीर जान के दूर जाके बैठ जाता है, इसी वजह से कि वो समझता है कि मैं आज बहुत बड़ा हो गया हूँ और मेरे माँ बाप को तो किसी बात का इल्म ही नहीं है, और जबकि उसने ही हमें सब कुछ सिखाया होता है, वही बुजुर्ग माँ बाप ने हमें सारी तरतीब दी होती है। तो आज मेरा हासिल कलाम यही होगा कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पे अमल करें और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पे गौर करें, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पे हालेलुया। आज का कलाम